السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پھر ناشکری کیوں؟ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اپنے ارد و گرد دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ اگر نظر کسی پر پڑ بھی جائے تو ایک لمحے کو رک کے دیکھنا تو ایک طرف سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسی ہی ایک مصروف شام تھی، بارش کا موسم تھا، مٹی، کوڑے اور پانی کی آمیزش سے تیار کچڑ نے پوری سڑک پر لیپ کر رکھا تھا، جس سے گزرنے والے اپنے پونچے پاؤں اور جوتے بچا کر چل رہے تھے۔ بوسیدہ سڑک پر موجود گڑھوں میں گدلا پانی جمع تھا اور غلطی سے اس گڑھے سے بے خبر کسی کا پاؤں اس میں پڑ جاتا تو ایک ناگوار سا تاثر چہرے پر نمایاں نظر آتا ہے۔ میں بھی اپنے پاؤں اور جوتے بچاتی انسانی فطرت کے عین مطابق زندگی کے مثبت پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے منفی پہلو کو خود پر سوار کیے مایوسیوں اور فکروں میں ڈوبی ایک وین کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک نظر سڑک کے اس پار پڑی۔ ایک لمحے کو سانس رک گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکا جس کی عمر بمشکل 16-17 برس ہوگی، سفید رنگت جس پر میل نے نقش و نگار بنا رکھے تھے، جگہ جگہ سے پھسٹے بوسیدہ لباس، وہ اپنے ادھورے وجود کو سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ کچڑ مٹی سے بے خبر تو ظاہر ہے نہیں ہوگا، مگر وہ اس سب سے بے پرواہ خود کو گھسیٹے جا رہا تھا اور ہر آنے جانے والے سے مدد کا طلبگار تھا۔ جس کچڑ میں ہم اپنا جوتا تک بچا کر چلتے ہیں، ایک بے جان چیز جسے شیشے کے فریم میں بھی رکھا جائے تو بھی اسے محسوس نہیں ہوگا اور کچڑ میں ڈال دے تو بھی، مگر میں ایک انسان کو، ایک جیتے جاگتے انسان کو کچڑ میں لت پت ہر ایک سے مدد کا سوال کرتے دیکھ رہی تھی۔ میری تمام سوچیں پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ جب باقی لوگوں پر نظر دوڑائی تو سب ایک دوسرے سے بے خبر اپنی فکروں میں ڈوبے زندگی کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ اپنا وجود اور اس کا وجود، کیا کمی ہے تجھ میں، کیا نہیں ہے تیرے پاس، تو کس بات کی ناشکری ہے۔ اس وقت بزرگوں کی بات دماغ میں گھوم گئی کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں خود سے نیچے دیکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی انسان حق تعالی کا شکر گزار اور اپنے حالات سے خوش رہ سکتا ہے۔ میں نیا پناہ جائزہ لیا، میں چل سکتی ہوں، کسی کی محتاج نہیں، عزت سے بھیک مانگے بغیر کھانا پینا میسر ہے۔ سب سوچ کر ثابت یہ ہوا کہ میرے پاس شکر کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ پروردگار نے بہت بہتر حال میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ میں وین میں بیٹھ چکی تھی اور کھڑکی سلگی ابھی تک اس پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں اس کی دل جوئی کرنا چاہتی تھی، مگر جہاں دل دماغ موم کی طرح پگھل رہے تھے وہیں قدم پتھر ہو گئے تھے۔ میرا دل غم زدہ تھا اسے دیکھ کر، مگر ساتھ ہی کلمہ شکر بھی زبان پر جاری تھا۔ آنکھوں میں کچھ نمی سی اتر آئی تھی۔ میں اپنے رب کی عطاؤں کا شکر تمام عمر کے سجدوں سے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ منفی تاثر دماغ سے جھٹ گیا تھا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ رب کس قدر ہم پر مہربان ہے تو ہم کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر ہم یہ موازنہ کرنے کی بجائے
کہ فلاں کے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس نہیں، یہ موازنہ کر لے کہ ہم کتنوں سے بہتر ہیں تو زندگی بہت آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر صرف ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں اور سوچیں، سانس، بینائی، بولنا، سننا، سلامت، ہاتھ پاؤں، صحت، کیا کیا گنا جائے، یہ سب بھی سوچے تو سجدہ شکر سے سر نہ اٹھا سکے۔ ہم اپنے مالک کی کس نعمت کا شکر ادا کریں، بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ خدا شکر گزار کو بے پناہ نوازتا ہے۔ شکر ایمان کی پختگی کی علامات میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک شکر گزار انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا نہایت مہربان ہے اور خدا نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں کچھ بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق اور پختگی ایمان عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔